حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، مسافر سے لے کر نبی تک۔ دوستوں، یہیں سے شروع ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا نیا موڑ۔ مدین کی طرف ایک انجانا سفر، اور وہیں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، نکاح اور سالوں کی محنت۔ دوستوں، فرعون کے ظلم سے بچ کر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے تو نہ کوئی سواری تھی، نہ کھانے کا ساز و سامان، نہ سر چھپانے کی جگہ۔ صرف ایک چیز ساتھ تھی، وہ تھی اللہ رب العزت پر یقین۔ دنوں اور راتوں کا سفر طے کرتے ہوئے تھکے قدم، بھوکا جسم اور ڈرے ہوئے دل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے مدھان کی سرزمین پر۔ دوستوں، کنویں کا منظر۔ مدھان کے کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ چرواہوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، ہر کوئی اپنے جانوروں کو پانی پلانے میں مشغول ہے، اور اسی بھیڑ سے تھوڑی دور دو لڑکیاں اپنے جانور روکے کھڑی ہیں۔ نہ وہ دھکا دیتی ہیں، نہ زور سے بولتی ہیں، بس خاموشی سے انتظار کر رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل تڑپ اٹھا، پوچھا کہ تم لوگ پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ انہوں نے ادب سے جواب دیا، ہم تب تک پانی نہیں پلاتی جب تک سب لوگ ہٹ نہ جائیں، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ بنا مزدوری، صرف اللہ رب العزت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، بھیڑ کو ہٹایا اور ان دونوں کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ نہ کوئی شکریہ مانگا، نہ کوئی مزدوری۔ کام ختم کر کے ایک پیڑ کے سائے میں بیٹھ گئے اور دعا کی کہ اے میرے رب، جو بھلائی تو میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات۔ دوستوں، کچھ دیر بعد انہی دو لڑکیوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ ہمارے لیے جو بھلائی آپ نے کی اس کا بدلہ دے سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چلے اور پہنچے ایک بزرگ نورانی چہرے والے شخص کے پاس۔ یہی تھے حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری کہانی سنا دی، فرعون کا ظلم، مصر سے نکلنا اور اکیلا پن۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے تسلی دی کہ ڈرو مت، تم ظالموں سے بچ نکلے ہو۔ محنت کا انعام۔ دوستوں، نکاح۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ایک بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں، اس شرط پر کہ تم 8 سال میرے یہاں محنت کرو گے، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری خوشی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا، یہ مجھے منظور ہے۔ کوئی سونا چاندی نہیں، کوئی محل نہیں، صرف محنت اور ایمان۔ دوستوں، مدھن میں سادگی بھری زندگی۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ دن بھر بکریاں چراتے، دھوپ، سردی، بھوک اور پیاس سہنا، لیکن دل میں ایک سکون۔ سال گزرتے گئے، 8 نہیں پورے 10 سال۔ یہ تھے صبر کے سال دوستوں، محنت کے سال اور نبوت کی تیاری کے سال۔ آگ، کلمہ الہی اور نبوت کا عظیم لمحہ، 10 سال کی محنت، صبر کی امتحان، مدھن کی سادہ مگر سکون بھری زندگی۔ اب وقت آ چکا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ مصر کی طرف سفر کریں۔ سرد رات تھی، ریگستان کی خاموشی اور اندھیرا ہر طرف پسرا ہوا، راستہ بھٹک چکا تھا، ٹھنڈ بڑھتی جا رہی تھی، دل میں فکر تھی، گھر والوں کی، بچوں کی اور سفر کی۔ دور پہاڑ پر آگ۔ دوستوں، اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر دور ایک پہاڑ کی طرف پڑی، ایک روشنی جیسے آگ جل رہی ہو،
آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید وہاں سے راستے کی خبر مل جائے یا آگ کا کوئی شعلہ لے آؤں تاکہ تم گرم ہو سکو۔ یہ کوئی دوستوں معمولی آگ نہیں تھی، یہ وہ آگ تھی جو اتہاس بدلنے والی تھی۔ مقدس وادی طویٰ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس روشنی کے قریب پہنچے تو اچانک ایک آواز گونجی، ایسی آواز جو کانوں سے نہیں روح سے سنی جاتی ہے۔ فرمایا گیا، اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دے، تو مقدس وادی طویٰ میں آ پہنچا ہے۔ دوستوں، وہ طویٰ پہاڑ کا نام ہے۔ وہاں کی دھرتی کانپ اٹھی، دل تھرا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں جھک گئے۔ کلام الہی، پھر وہ لمحہ آیا جسے کلام الہی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے سیدھے ہم کلام ہوئے۔ فرمایا، میں نے تجھے چن لیا ہے، جو وحی کی جا رہی ہے اسے دھیان سے سن، یہ کوئی سپنا نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ ایک عام چرواہا اب اللہ رب العزت کا چنا ہوا نبی بن رہا تھا۔ معجزے کی شروعات دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے موسیٰ، اپنے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا، یہ میری لاٹھی ہے، اسی پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے بکریوں کے لیے پتے گراتا ہوں۔ فرمایا گیا کہ اسے زمین پر ڈال دو۔ جیسے ہی لاٹھی زمین پر پڑی، وہ ایک زندہ سانپ بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، پیچھے ہٹے۔ فرمایا گیا، ڈرو مت، اسے پکڑ لو، اور وہ پھر سے لاٹھی بن گئی۔ پھر فرمایا گیا، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو۔ ہاتھ نکالا تو نور سے چمک رہا تھا۔ نبوت کا اعلان دوستوں، پھر وہ عظیم اعلان ہوا، اے موسیٰ، میں نے تجھے اپنا رسول چنا ہے، فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ یہیں طور کی اس مقدس رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی۔ ایک ڈرا ہوا مسافر اب ظلم کے تخت ہلانے والا نبی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو مددگار بنانے کی دعا کی، جسے اللہ رب العزت نے قبول فرمایا۔ دوستوں، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ رب العزت جب بلاتا ہے تو تنہائی میں بھی راستہ دکھاتا ہے۔ جو آگ دکھائی دے وہ کبھی کبھی نور بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اس کی تیاری کے بعد ذمہ داری دیتا ہے۔ نبوت کوئی اچانک نہیں بلکہ صبر اور تربیت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ دوستوں، اس کے آگے کا واقعہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے امان اسلامک اسٹوریز کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔